بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر چائناز وے ٹو پروگریس، ہمارا چیپٹر نمبر 8 اور پیج نمبر 44 بائی گیلیزو سینٹینی۔ For 22 years China lay forgotten۔ تقریباً 22 سالوں تک چین کو بھلائے رکھا گیا، and was even confused with a small island، حتیٰ کہ اسے کنفیوز کیا گیا، مکس کیا گیا، ملایا جاتا رہا with a small island، ایک چھوٹے سے جزیرے کے ساتھ، one of its provinces، جو اس کے صوبوں میں سے ایک ہے، and the flexible Chinese bamboo curtain was countered by a western curtain of rigid disregard۔ and the flexible کہتے ہیں لچکدار کو، جس میں فلیکسیبلٹی موجود ہو، چائنیز بیمبو کرٹن، چین کے بانس کا پردہ، یعنی چین کی طرح ہی فلیکسیبل، چین کے بانس کا لچکدار پردہ جو تھا اس کا سامنا تھا، کاؤنٹرڈ فیسڈ بائی اے ویسٹرن کرٹن آف ریجڈ ڈسریگارڈ۔ اب چین کا جو لچکدار رویہ تھا اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ مغربی دنیا کے ایک ایسے پردے کے ساتھ جو ریجڈ تھا، ہارش تھا، ہارڈ تھا، ڈسریگارڈ انڈیفرنس کا، ڈس ریسپیکٹ کا۔ تو موازنہ کیا جا رہا ہے کہ چین کا جو لچکدار بیمبو یا بانس کا جو اس کا پردہ تھا، یعنی بانس کی طرح کا چائنیز پردہ یا چین کا جو رویہ تھا وہ اس بانس کی طرح لچکدار تھا، اور اس لچکدار رویے کا مقابلہ مغربی دنیا کے ایک انتہائی سخت قسم کے رویے سے تھا، اور بالکل بے اتنائی والا، بالکل ڈس ریگارڈ والا، ڈس ریسپیکٹ والا، بے مروتی والا، بدلحاظی والا رویہ تھا جس سے اس کا مقابلہ تھا۔ دین سڈنلی، پھر اچانک سے، دیٹ 1/4 آف مین کنگ enclosed in the world's largest country was brought out of the memory attic۔ اور پھر اچانک سے وہ جو 1/4 مین کائنڈ enclosed in the world's third largest country، جو مین کائنڈ کا یعنی انسانیت کا تقریباً 1/4، یعنی اس پوری دنیا کا تقریباً 1/4، جو ایک ملک کے ایک تیسرے سب سے بڑے ملک میں جو اس کی آبادی تھی، سب سے بڑا ملک تیسرا دنیا کا، was brought out of the memory attic۔ میموری ایٹک یادوں کے جو نہا خانے ہیں، یادوں کے جو دریچے ہیں، یادوں کی جو بالائی منزل ہے، وہاں سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ایک دم سے باہر آیا، ودا لاؤڈ بینگ، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ۔ بینگ کہتے ہیں برسٹ کو، ایکسپلوژن کو، زوردار دھماکے کے ساتھ۔ یعنی پھر یہ دنیا کی 1/4 تقریباً آبادی رکھنے والا جو ملک تھا وہ یادوں کے دریچوں سے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ باہر آیا، لوگوں کے سامنے آیا۔ دا چائنیز may have introduced the smile policy۔ ہو سکتا ہے، مے بی، مطلب may have کا مطلب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے چینیوں نے اسمائل پالیسی یعنی نرم رویے کی پالیسی جو ہے اس کو متعارف کرایا ہو، بٹ دا آکسیڈنٹلز سرٹنلی لانچ دا وارم ہگ۔ لیکن آکسیڈنٹلز یہاں مغربی ممالک کو کہا جاتا ہے، تو آکسیڈنٹلز یعنی جو مغربی ممالک تھے، تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا؟ لانچڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹڈ، کمنسڈ، بگین دا وارم ہگ، انہوں نے بھی گرم جوشی سے ان کو گلے لگایا۔ ہگ کا مطلب امبریس کرنا، گلے لگانا۔ تو یقیناً اگر چینیوں نے اسمائل پالیسی یعنی مسکرا کر ملنے کی پالیسی پر عمل کیا، تو یقیناً جو مغربی ممالک کے لوگ تھے انہوں نے بھی انہیں گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، یا یقیناً وہ ان کو گرم جوشی سے ملے۔ دا کراؤڈ آف دا آفیشیل وزٹرز ٹو پیکنگ چائنا کا دارالحکومت، تو کہتا ہے جو کراؤڈ آف آفیشیل وزٹرز، جو سرکاری دوروں پر آنے والے جو لوگ ہیں پیکنگ میں، ان کا جو ہجوم ہے، پرفارمنگ اے ڈیووٹڈ کوئزی پلگرمیج، تو کہتا ہے کہ ایک ڈیووٹڈ کوئزی پلگرمیج کا مطلب یہ ہے کہ بہت عقیدت کے ساتھ
جیسے حج کیا جاتا ہے تو پلگریمیج جو ہے وہ اسے حج، یا مطلب حج تو نہیں، یہاں ہم کہیں گے زیارت، یعنی پیکنگ کی وہ زیارت لوگ جو ہیں وہ اتنے لگن کے ساتھ، اتنے وقف کر کے اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور ان کی جو وزٹرز، آفیشیل وزٹرز کی یعنی جو سرکاری دوروں پر آنے والے لوگوں کی تعداد ہے از ناؤ مور نیورس، اب اتنی زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، دین دا بٹالینز آف ٹریڈرز، ان تاجروں کی بٹالینز یا گروپس یا ان کی گروہوں کی نسبت، who go twice yearly to the traditional کینٹن فیئر، جو کہ کینٹن کے میلے میں، روایتی میلے میں سال میں 2 بار منعقد ہوتا ہے، یعنی وہ تاجر جو سال میں کینٹر فیئر میں شامل ہونے کے لیے، تاجروں کے جو گروہ سال میں جو 2 بار جاتے ہیں، ان کی نسبت ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو پیکنگ میں سرکاری دورے پر جاتے ہیں۔ یعنی اب چائنا کو اتنی امپورٹنس مل چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب وہاں پر آفیشیل ٹورز اور آفیشیل وزٹرز کی تعداد ان تاجروں سے کہیں زیادہ ہے جو سال میں 2 بار کینٹن فیئر میں جاتے ہیں اپنی چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے۔ 73-year-old Chu En-lai will end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate, with delegations running into the hundreds of people at a time. اب جو ان کا 73-year-old چیو ان لائی جو ہے، یعنی ان کا 73 سالہ جو ان کا بوڑھا چیو ان لائی، وہ یقیناً اپنا، یہ ان کا پرائم منسٹر تھا، پہلا پرائم منسٹر آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا، اور اس کا جو تھا 1949 سے 1976 تک اس کا دار حکومت تھا۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو 73 سالہ بوڑھا چیو ان لائی ہے، وہ یقیناً اپنا دائیں ہاتھ کا جوڑ ہلا بیٹھتا اگر وہ اسی موجودہ شرح سے ان ڈیلیگیشن سے، ان وفود سے ہاتھ ملاتا رہتا into hundreds of people at a time، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں آتے ہیں۔ His eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographers، اور اس کی آئیز جو ہیں وہ بلائنڈ ہو جاتی ہیں، مطلب کس چیز سے بلائنڈ ہو جاتی ہیں، اندھی ہو جاتی ہیں، بائی دا کانسٹنٹ فلیشنگ آف دا آفیشیل سوینئر فوٹوگرافرس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی یادگاری تصاویر بنتی ہیں، تو ان یادگاری تصاویر کو کھنچوانے کے لیے یا ان کے ساتھ تصویریں لیتے وقت وہ جو فوٹوگرافر کے کیمرے کی جو فلیش یا روشنی جو پڑتی تھی، اس کی مستقل روشنی کی وجہ سے اس کی آئیز جو ہیں یا آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جاتی ہیں۔ دا queue of countries on the waiting list to recognize the People's Republic of China is growing longer, with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion or a political guilt complex for having kept China out of the UN for a long time. The queue of countries، ممالک کی قطار، on the ویٹنگ لسٹ پہ، انتظار والی فہرست میں، ٹو ریکگنائز دا پیپلز ریپبلک آف چائنا، چین کو ایڈمٹ کرنے کی، چین کو ماننے والے ممالک کی قطار، چین کو اب مانا جا رہا ہے دنیا میں عالمی سطح پر، تو اس کے ماننے والوں کی، اس کو پہچاننے والوں کی جو ممالک کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ود دا ماؤنٹنگ اویئرنیس، بڑھتی ہوئی اس آگاہی کے ساتھ، آف دا ایبسرڈیٹی آف دا پاسٹ اوبلیویژن، کہ وہ جو احمقانہ پن لوگوں نے کیا، جو ان ممالک نے کیا، ویسٹرن کنٹریز نے کیا، آف دا پاسٹ اوبلیویژن، کہ وہ گمنامی، انہوں ماضی میں جو ان کو گمنام رکھا، ان کو ایک طرف پڑے رہنے دیا، اور پولیٹیکل گلٹ، یا ایک ان کی سیاسی، ان کا جو جرم ہے گلٹ کمپلیکس، فار ہیونگ کیپٹ چائنا آؤٹ آف دا UN فار اے لانگ ٹائم، کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ سے چین کو اتنا عرصہ دور رکھا، تو اس وجہ سے یہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے، مغرب کے لوگوں کو، ان ممالک کو، کہ انہوں نے ماضی میں سیاسی غلطی کی بنیاد پر انہوں نے چین کو یونائٹڈ نیشن سے یا اقوام متحدہ سے باہر رکھا۔ چائنا از ناؤ دا فیشن اراؤنڈ دا ورلڈ، چائنا پوری دنیا میں ایک فیشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اینڈ از نو انسرٹن ٹرم، اور یقیناً کوئی غیر یقینی صورت میں نہیں بلکہ یقیناً کافی غالب آ گیا ہے۔ ایوری ویئر پولیٹیشینز آف دا موسٹ کنزرویٹو اینڈ بورجو کائنڈ آر اٹیمپٹنگ ٹو ری بلڈ فار دیم سیلز اے کمپرومائزڈ کیریئر بائی سنگنگ دا پریزز آف ماؤ جی چونگ۔ اب جو ہم کہیں گے کہ جو یہ
ماؤ چی چونگ جو ہے یہ فاؤنڈر لیڈر تھا چائنا کا اور کمیونسٹ لیڈر تھا 20th سینچری میں، کمیونسٹ لیڈر تھا. تو یہ کنزرویٹو اور کنزرویٹو ہی کمیونسٹ مراد ہوتا ہے. قدامت پسند اور بورجیو کائنڈ جو قدامت پسند جو سیاستدان ہیں اور جو یہ اس طرح کے بورجیو کائنڈ جو لوگ ہیں، بورجیو کا مطلب یہی ہے متوسط طبقے والے، روایتی، کنونشنل، ٹریڈیشنل، اور کنزرویٹو وہ بھی ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، آرتھوڈاکس. یعنی جو قدامت پسند سیاستدان ہیں اور جو دوسرے متوسط طبقے کے جو شہری ہیں وہ ماؤ زے تونگ کی تعریف کے گن گا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اٹیمپٹنگ ٹو ری بلڈ فار دیم سیلز، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ٹو ہیو اے کمپرومائزڈ کیریئر، ایک صلح کی کوشش کر رہے ہیں، بائی سنگنگ دا پریزز آف ماؤ چی چونگ، ماؤ زے تونگ کی جو تعریف کرتے کرتے وہ تھک نہیں رہے، اب بہت تعریفیں اس کے یعنی اس کے گن گا رہے ہیں. وین کنفرنٹنگ دا انگما آف the Chinese planet, too many Westerners have forgotten the Asiatic background. When confronting the enigma of the Chinese planet, جب وہ سامنا کرتے ہیں، کنفرنٹ کرتے ہیں، انگما کہتے ہیں ریڈل کو، پزل کو، آف دا چائنیز پلانٹ، جب وہ چینی سیارے کی ریڈل کا، معمے کا سامنا کرتے ہیں. ٹو مینی ویسٹرنرز ہیو فارگاٹنگ دا ایشین بیک گراؤنڈ اینڈ پینفل کولونیل ہسٹری. تو جو جتنے بھی تقریباً مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس تکلیف دہ نو آبادیاتی نظام کو، اس کی ہسٹری کو، اس کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں کہ ایشیا میں اس کا ایک بہت تکلیف دہ دور گزرا ہے نو آبادیاتی نظام کا. اس سے پاکستان اور ہماری تاریخ میں بھی ہم نے بھی پڑھا ہے کہ ہماری تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ ایشیا میں ہم نو آبادیاتی نظام کا حصہ رہے ہیں. یہ ہم پیج نمبر 45 پڑھ رہے ہیں. این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ. ایگزامپلری کا مطلب مثالی، سوشل ایکسپیریمنٹ سماجی ہمارا تجربہ. تو کہتا ہے کہ جب بھی چائنیز پلانٹ کا یا چینی سیارے پہ جو لوگ آتے ہیں تو بہت سارے جو ہوتے ہیں مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ ایشیائی نو آبادیاتی نظام کی تاریخ جو تکلیف دہ تاریخ ہے اس کو بھول جاتے ہیں. بٹ وین دا کمیونسٹ کیم ٹو پاور ان 1949، لیکن جب 1949 میں کمیونسٹ حکومت جو ہے وہ آئی تو دا واسٹ میجورٹی آف دا کنٹری کیریڈ آن، تو بہت زیادہ تر ملک کا جو زیادہ تر حصہ تھا اس میں carried on as it had been doing for the past 2000 years، جیسا کہ اس کا حال وہی تھا جیسا کہ پچھلے 2000 سالوں کے دوران رہا. in an early iron age economy، یہ معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو کہتا ہے کہ اس میں آئرن ایج اکانومی 2000 سال پہلے جو دھات کے زمانے میں تھا، آئرن ایج مطلب لوہے کی دھات کے زمانے میں تھا. اینڈ آن کاؤنٹلیس اوکیزنس، اور بہت کاؤنٹلیس بے شمار مواقع پر. ڈیورنگ آور وزٹس ٹو دا ایگریکلچرل کمیونز، جب ہم نے زرعی حصوں میں ہم نے سیر کی، وہاں کا معائنہ کیا، جائزہ لیا. وی ور پراؤڈلی ٹولڈ، ہمیں بڑے فخر سے ان لوگوں نے بتایا جو وہاں رہنے والے تھے کہ here we didn't even have the life of the oxen and horses. یہاں پر ہماری جو زندگی تھی وہ آکسن اور ہارسز سے بھی پرے تھی، یعنی گھوڑوں اور بیلوں سے بھی پرے تھی، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہماری زندگی یہاں پہ تھی. کمپیئر ٹو چائنا ان 1949، اگر چین کا مقابلہ چین کو 1949 میں دیکھا جائے جب یہ آزاد ہوا، اور رشیا ان 1917 اور رشیا کو 1917 میں دیکھا جائے، ڈیڈنٹ ہیو دا گریم انہیریٹنس آف سینچری آف اے شیٹرنگ ملٹی کلونیل ایکسپیرئنس. تو ان کا ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ رشیا جو تھا، روس جو تھا، اس نے 1917 میں ڈڈ ناٹ ہیو دا گریم انہیریٹنس، اس کے پاس یہ وراثت نہیں تھی آف اے سینچری آف اے شیٹرنگ ملٹی کلونیل ایکسپیرئنس. ان کا اس طرح کا تجربہ نہیں تھا کہ 100 سالہ انہوں نے تباہ کن نو آبادیاتی نظام جو ہے وہ ان کو ورثے میں ملا ہو، یعنی یہ ورثہ صرف چائنا کے حصے میں آیا تھا. Russia never suffered China's fate of such a sharp and pervasive Western impact that it was forced together with many other Asiatic civilizations.
اب رشیا جو تھا نیور سفرڈ، اس نے اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کیا تھا. کون سی کا؟ جو ہے چائنیز فیٹ آف سچ اے شارپ اینڈ پرویسو ویسٹرن امپیکٹ، جو کہ چائنا کی قسمت کا تھا. یعنی چائنا نے جو جھیلا تھا کیا تھا؟ شارپ، بہت زیادہ خطرناک، تیز اور پرویسو، بہت برا، بھدا ویسٹرن امپیکٹ، جو مغربی اثر تھا، جو حشر انہوں نے چین کا کیا تھا، چین کے لوگوں کا کیا تھا. روس نے ایسے کسی بدترین دور کو نہیں جھیلا تھا. ٹوگیدر ود مینی ادر ایشیاٹک سویلائزیشنز، اور دوسری کئی ایشیائی تہذیبوں کے ساتھ چین نے بھی اس کا سامنا کیا. انٹو اے کائنڈ آف نیشنل اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں اس کو، شیزوفرینیا بھی پڑھتے ہیں. ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اے اسپلٹ اکانومی بٹ ابو آل ان ٹرمز آف اے اسپلٹ کلچر اینڈ اے اسپلٹ پرسنالٹی. تو ان پر آپ یہ دیکھیں کہ چین کے ساتھ ساتھ ایشیائی جو سویلائزیشن تھی، ایشیائی تہذیبیں جو تھیں، ان پر بھی مسلط کیا گیا تھا زبردستی. ویسٹرن امپیکٹ تھا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور پھر یہ کیا تھا کہ یہ ایک محض ایک بکھری ہوئی معیشت کی صورت میں نہیں تھا. ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اے اسپلٹ اکانومی، صرف ایک اسپلٹ یعنی بکھری ہوئی اکانومی، بکھری ہوئی معیشت کی صورت میں نہیں تھا، بٹ ابو آل، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ان ٹرمز آف اے اسپلٹ کلچر اینڈ اسپلٹ پرسنالٹی، بلکہ ان کی ثقافت بھی اور ان کا تمدن بھی دونوں ہی بکھرے ہوئے تھے. یعنی نہ صرف انہوں نے معیشت کو بکھیرا تھا بلکہ ثقافت اور تمدن کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا. سیکنڈ ایئر آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. اگلے 5 ایڈیمز جو ہیں وہ آپ تیار کریے گا. اللہ حافظ.